تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سالت ہے۔ للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إذاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. کتاب العلم بخاری شریف جلد اول، کتاب الایمان مکمل ہوا، کتاب العلم شروع ہوا، حدیث نمبر 50. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جبکہ آپ اور صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام جو صحابہ سے بات کر رہے تھے وہ بات کرتے رہے، گویا کہ محسوس ایسا ہوا کہ حضور کو یہ سوال پسند نہیں آیا، ناپسند فرمایا، اس لیے جواب نہیں دیا، یا حضور نے سنا ہی نہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور نے سنا ہی نہیں. جب حضور علیہ السلام اپنی بات پوری کر چکے تو فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو وہ جو اعرابی تشریف لائے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جی میں حاضر ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے گی. اس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جب امانتیں ضائع کی جائیں گی. تو انہوں نے پوچھا کہ امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ وسد الامر الی غیر اہلہ، کہ سپرد کر دیے جائیں گے ایسے کام ان لوگوں کے جو اس کے کرنے کے اہل نہیں ہوں گے. تو قیامت کا انتظار کرنا. اب اس حدیث پاک میں بہت ساری چیزیں اشارتاً بیان ہو گئی. امانت کچھ بھی ہو سکتی ہے. امانت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی نظر کسی چیز پر پڑی ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ آپ کے دیکھنے کی نہیں تھی، یہ اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو کسی کو بتانے کی نہیں ہے، تو یہ بھی امانت ہے. تو امانت کا تو باب بڑا وسیع ہے. حکمران حکومت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور ان کو وہ کام سونپ دیا جائے تو یہ بھی امانت تھی. وہ اس کو چلانے کے اہل نہیں ہیں، ان کو دے دیا تو بس قیامت قریب. ایک شخص ہے کہ جو پڑھانے کے قابل نہیں اس کو پڑھانے بٹھا دیا جائے،
یہ بھی اس امانت کے اہل نہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی سا بھی کام ہے جس کام کو کرنے کی وہ اہلیت نہیں رکھتا اور اس کام کو کرنے کی ذمہ داری اسے دے دی جائے، مثلا الیکٹریشن وہ نہیں ہے اور اس کو کہا جائے کہ تم بلب صحیح کر لو، بجلی کا کام کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ نہ اہل کرے گا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مطلب امانت ایسے کہ سپرد کی جائے جس کا وہ اہل نہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ اس کے نقصانات یہی ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہی قیامت سے تعبیر کر دیے کہ دیکھیے جب صلح کرنے کا معاملہ ہو اور صالحین یعنی جو درستگی کرنا چاہتے ہو جس کام میں بھی، جب وہ اس کام کو درست کر کے چلتے رہیں گے تو وہ کام آگے بڑھتا رہے گا، اور جب اس کام کو بگاڑ کرنے والے، اس کام کو تباہ و برباد کرنے والے اس کام کو کریں گے تو وہ کام آگے جانے کے بجائے رک جائے گا، بلکہ نقصان ہوگا، اور وہ کام وہی رک جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تباہی اسی وقت آن پہنچے گی۔ تو قیامت جو ہے وہ تو ایک کائنات کی بربادی کا نام ہے۔ قیامت جو ہے وہ تو زندگیاں رک جانے کا نام ہے۔ قیامت جو ہے قیام کے لفظی معنی ٹھہرنے کے ہیں کہ دنیا چل رہی ہے، اس چلتی ہوئی دنیا کو روک دینے کا نام ہے قیام، سکونت، رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو یہ دنیا چل رہی ہے، اس چلتی ہوئی دنیا کو روک دینا قیامت۔ اور جس کی زندگی رک گئی، جس آدمی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی قیامت اسی وقت آ گئی، کیونکہ وہ مر گیا، اب وہ قبر میں چلا گیا، اس کے لیے تو وہی قیامت۔ اور اسی طرح ہوگا جب قیامت آئے گی، اس وقت بھی لوگ زندہ ہوں گے اور قیامت کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے، قیامت کی تباہ کاریوں کی وجہ سے لوگ اس کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریں گے، اس وقت بھی لوگ زندہ ہوں گے۔ لیکن جو اس سے پہلے جائیں گے اپنی موت یا جن کا وقت پورا ہو جائے گا تو ان کی قیامت تو اسی وقت ہوگی۔ قیامت کا جو مفہوم ہے ایک وسیع مفہوم ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ نے اس پر جواب ارشاد نہ فرمانا دوسری حدیث میں، یہ کتاب الایمان میں بھی آئی تھی، کتاب العلم میں بھی آئی، جواب کا ارشاد نہ فرمانا حکمت پر مبنی، اور پھر جواب علامتاً دے دینا کہ جب امانتیں نااہلوں کو سپرد کی جائیں گی، تو نااہلوں کو سپرد کرنے کا مطلب یہی اس کا وہ اہل نہیں ہوگا۔ مثلا آج کل 80% مساجد کے ائمہ جاہل ہیں، 80% سے بھی زیادہ مسجدوں کے امام جو ہے وہ عالم نہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں، ان کو شرعی مسائل کا معلوم نہیں، اور وہ مسجد کے پیش امام ہیں۔ ہمارا تعلق تو رہتا ہے، ان کو نماز کے مسائل کا معلوم نہیں، ان کو روزے کے مسائل کا معلوم نہیں، اور وہ مساجد کے ائمہ۔ پھر اسی طریقے سے یہ جہالت صرف مساجد کی حد تک نہیں بلکہ مدارس میں بھی ہے، کہ مدارس میں بھی اساتذہ وہ ہے کہ جن کو اپنے اپنے شعبہ جات سے متعلق وہ اہلیت نہیں جو ہونی چاہیے۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ جب آپ میڈیا پر پہنچے تو میڈیا پر بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو لوگ وہاں دین کے اسکالر بن کے ماہر بن کر آتے ہیں، لیکن انہیں دین کی تعلیم کا پتہ نہیں، نہ چہرے سے دیندار لگتے ہیں، نہ عمل سے دیندار لگتے ہیں، نہ ان کا کوئی قول و فعل بتاتا ہے کہ انہوں نے کچھ دین کی تعلیم حاصل کی، اور پھر جو وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ دلیل بن جاتا ہے کہ جو اسکرین پر بولا جائے وہ دلیل ہے، کہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو بولے گا وہ صحیح بولے گا۔ کیوں؟ ٹی وی کیا ہے؟
خدا نخواستہ وہی خدا کا کوئی منصب تھوڑی کہ جو وہاں بولے گا وہ درست بولے گا. تو اب بہت سارے ایسے معیارات اگر ایک شعبے کو اٹھایا جائے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بے شمار ایسے شعبہ جات ملیں گے کہ وہاں ایسے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پر لوگوں کی تعیناتی ہے بڑے بڑے عہدوں پر تعلیمی شعبہ جات میں، لیکن ان کے اندر اہلیت نہیں، جس کی بنا پر علم کی شرح کم ہو گئی، علم کم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر علم کی شرح جو ہے وہ 41%، 59% جہالت ہے، 41% تعلیم، بلکہ اس سے بھی کم ہوگی. اور ہمارے سندھ کے جو اسکول ہیں، پنجاب کے اسکول اندر کے جو دیہاتی اسکول ہیں، شہریوں کا تو خیر جیسے تیسے ڈھک چھپ کر جو معاملہ ہے، لیکن جو دیہاتی اسکول ہیں، جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں، وہاں تو گائے بھینسیں بنتی ہیں، وڈیرے، زمیندار، جاگیردار وہاں پر اپنی بھینسیں باندھتے ہیں، اپنی اوتاقیں بنا کے رکھتے ہیں، اپنے سارے رشتہ داروں کو وہاں پر رکھتے ہیں، بلکہ اپنی رہائش گاہیں بنائی ہوئی ہیں. پڑھائی تو ہوئی نہیں رہی وہاں. سندھ کے اندر ہزاروں کے حساب سے ایسے اسکول ہیں انٹیریئر سندھ کہ جن میں پڑھائی نہیں ہوتی. تو اب اگر ان اسکول ٹیچرز کا اگر انٹرویو لے لیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ جناب علی اس کا مطلب کیا ہے، تو باقاعدہ اس پر ہماری پوری معلومات ہے کہ ان کو اس ایک لفظ کا معلوم نہیں ہے، اس کی اسپیلنگ نہیں آتی، اس کے بارے میں کچھ آگاہی نہیں ہے، اردو پڑھنی نہیں آتی، اور وہ جو بولتے ہیں اپنی زبان وہ تو صحیح بولتے ہیں، لیکن وہی زبان اگر کتاب میں لکھی ہے تو وہ پڑھنی نہیں آتی. کتاب میں لکھا ہوا وہی ہے جو کچھ وہ بولتے ہیں، لیکن کتاب میں لکھا ہوا انہیں پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب تعلیم نہیں ہے ان کی. اور وہ ٹیچرز تعینات ہیں اسکولوں. تو یہ وہ معاشرتی بحران ہے جو ابھی موجود ہے، ابھی موجود ہے. اور حدیث اور قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو قیامت تک کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کریں، لیکن اس کا انطباق و استنباط و استخراج و علامات و نشاندہی موجودہ زمانے میں کرنے سے عاری ہو جائے، ایسا نہیں ہے. موجودہ زمانے میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں بیان فرما دیا، مطلب یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نا، کتاب العلم. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت آ گئی، قیامت سمجھ لو، اب قیامت کا تم انتظار کرو کہ جب نااہلوں کو وہ کام سپرد کر دیا جائے جس کے وہ اہل نہیں. تو قیامت ہی کا انتظار ہوگا. یہ تو ایک شعبہ تھا، ہر شعبے میں دیکھ لیں آپ، ہر شعبے میں دیکھ لیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں ان کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور جو اہلیت رکھتے ہیں ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ فارغ ہے، ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں، کیونکہ انہیں چلاکی نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنے ہنر کو جانتے ہیں. اور جو ہنر کو جانتا ہے وہ اپنے ہنر کو ہنر کے مطابق استعمال کرنا جانتا ہے، اور اس کے اندر وہ خیانت برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اس میں خیانت کرے گا نہیں، آگے جائے گا نہیں. کیونکہ معاشرے کا نظام کو جس طرح بن گیا ہے کہ جو خائن ہے وہ آگے جائے گا، امین آگے نہیں جائے گا. یہ معاشرے کا ایک نظام بن گیا ہے، یہ ایک المیہ بن گیا ہے معاشرے کا. فقدان ہو گیا ہے امینوں کا، اور راج ہو گیا ہے ایسے خاسرین اور خائنین کا، جو کہ معاشرے میں ہر طرح سے ظلم، جبریت، بربریت اور اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے ہماتن برسر پیکار ہے. اور ان کو سوائے اس کے کچھ نہیں دکھتا، بس اپنی جانبداری مسلط کرنے کے تگدوں میں لگے ہوئے، چاہے اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کا نقصان ہوتا ہو، چاہے اس میں ملت کا نقصان ہوتا ہو، چاہے اس میں قوم کا نقصان ہوتا ہو،
چاہے اس میں ملکی سطح پر ملک کی بدنامی ہوتی ہو یا عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوتی ہو، انہیں وہ کام کرنا ہے جس میں 2 ٹکے انہیں ملنے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اس حدیث کو ہر مسلمان، ہر پاکستانی اگر پاکستان میں اسے اپنے دامن سے باندھ لے اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا کر لے کہ مجھے جو کچھ آتا ہے، جس پر میں ماہر ہوں، جس کا میں امین ہوں، اس کام کو میں کروں، تو پھر دیکھیے کس طرح درستگی آتی ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کی عجیب اور غریب قسم کی ایک عادت ہوتی ہے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، بالکل ہاں یہ تو آتا ہے، حالانکہ آتا نہیں ہوگا۔ ہر دوسرے آدمی کی ایک اپنی ایک طبیعت ہیبٹ ہے، ہاں یہ کون سا مشکل کرنا ہے، ابھی کر لیتے ہیں، جبکہ آتا نہیں ہوگا اور کام خراب کر، ارے چھوڑو تم ہٹو، اچھا غلط ہو گیا تب بھی نہیں مانیں گے۔ دیکھا میں کہہ رہا تم سے نہیں ہوگا یہ کہ تم غلط کام کر رہے، ارے چھوڑو ابھی رک تو جاؤ نا، اتنی جلدی کیا کرو، جب تک اس کا پورا بیڑا غرق نہیں کر دے گا اس وقت تک وہ سکون میں نہیں آئے گا۔ بات یہ جب وہ پورا ہو جائے گا، جب اسے وہ قائل کر دے گا کہ دیکھو میں کہہ رہا تھا تمہیں نہیں آتا، تو کہے گا بات یہ ہے مجھے آتا تھا لیکن تم نے اتنا دماغ خراب کیا کہ یہ کام مجھ سے کیوں ہوا۔ تو یہ ہر دوسرے آدمی کا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے یہ علم یہاں کتاب العلم باب ہے، اور علم جو ہے وہ ایک علم ہوتا ہے ظاہر، ایک علم ہوتا ہے باطن۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کہ علم ظاہری کیا ہوتا ہے، علم باطنی کیا ہوتا ہے، اور علم ظاہری اور علم باطنی میں ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہستی ہے وہ کیسی لبریز ہے علم سے، اور اس علم کا کیا عالم ہوگا کہ جب ہم علم کی تقسیم کریں گے کل انشاءاللہ، اور بتائیں گے آپ کو کتنے علوم ہوتے ہیں، اور نشاندہی کریں گے علوم کی طرف۔ سارے علوم تو نہیں بتا سکتے، لیکن علوم کی طرف جب نشاندہی کریں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صحیح ہے تمام علوم نکلے، تو پھر کیا عالم ہوگا اس علم کے منبع کا، اس علم کے شہر کا کہ جس کے پاس اتنے علوم ہیں۔ تو ہمیں اس وقت یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے علم ظاہر کو اپنے اپنے شعبہ جات میں جس شعبے سے ہم مہارت رکھتے ہیں اس شعبہ جات سے ہم علم ظاہر کم از کم مکمل تکمیل کے ساتھ ایک ماہر اساتذہ کی نگرانی میں حاصل کریں، تاکہ جس فن میں ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس فن میں ہم اپنی تمام تر جو محنت ہے، جو ہماری اپنی جو ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، اپنی جتنی ہماری طاقت اور ہمت ہے وہ اس میں صرف ہو اور باقاعدہ علم کی روشنی میں ہو، تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے فوائد میں آئیں، اس کی نعمتوں کا حصہ ہمیں ملے، نہ کہ ہم اس کی وعید میں چلے جائیں اور خدا نخواستہ خائنین میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امین میں امینین آمینین میں شامل کرے اور امینوں میں شامل کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بشارت یافتہ اشخاص ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اللہ کریم حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔